عزیزان گرامی، اب یہ انسان کا کمال ہے نیتوں کے خالص ہونے میں، اور حدیث میں ہے کہ نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بھی بہتر ہوتی ہے۔ نیت عمل سے، اس کی توجیہ کیا ہے، اس کا حل کیا کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہوتی ہے، یعنی نیت اس کی بہت بلند ہوتی ہے، چاہے وہ کوئی نیکی بڑی کر سکتا ہو نہ کر سکتا ہو، نیت بہت بلند ہوتی ہے۔ یعنی انسان چاہے 40 پہ جا سکے نہ جا سکے، پیسے ہو نہ ہو، نیت ضرور رکھتا ہے کہ میں یہ نیک عمل کر سکوں۔ عزیزان گرامی، کوئی نیک کام کرنے کی اس میں طاقت ہو نہ ہو، لیکن انسان نیت اپنی بہت عظیم رکھے۔ میں ایک واقعہ پہ پیش کروں گا تاکہ بات شاید سمجھانے میں آسانی ہو جائے میرے لیے۔ میں نے شاید بہت زیادہ اس کو پیچیدہ کر دیا اور تھوڑا سا شاید آپ لوگوں کے لیے خشک نہ ہو گیا، موجود ایک واقعہ پیش کر دوں گا تاکہ آپ کے لیے اسی طرح سے رہے، تاکہ آپ چلتے رہیں میرے ساتھ۔ چل رہے ہیں حضرات؟ عزیزان گرامی، بعض اوقات ہماری نیتیں خالص نہیں ہوتی، اتنی بلند نہیں ہوتی، اس لیے ہمیں بعض اوقات کوئی مقام حاصل نہیں ہو سکتا۔ بعض اوقات نیت خالص ہوتی ہے، اس کی وجہ سے ثواب مل رہا ہوتا، اور کئی مرتبہ ہمیں خود اندازہ نہیں ہوتا کہ ہماری نیت کیسی ہے کیسی نہیں۔ انسان اپنے آپ کو جھنجھوڑتا رہے، دیکھتا رہے، اور بعض اوقات جسے ہم حقیر سمجھ رہے ہوتے ہیں، جسے پستر سمجھ رہے ہوتے ہیں، وہ ہمیں بہت بڑا سبق دے دیتا۔ پتہ نہیں ہے یا نہیں ہے، ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ اس کا مطلب یہاں نہیں ہوتا۔ آپ حضرات کی خاموشی بتا رہی ہے کہ عزیزان گرامی، بعض کا جسے ہم حقیر سمجھ رہے ہوتے ہیں، پست سمجھ رہے ہوتے ہیں، یار اس کا کچھ بھی نہیں مقام ہے، یہ کون ہے، وہ ہمیں بہت بڑا سبق دیتا ہے۔ بہت بڑے عالم گزرے ہیں مرحوم کاشی کے نام سے، آئے کاشی۔ آپ نے دیکھا ہوگا، بہت جو آپ نے شاید نہ دیکھا ہو کہ بعض جو بہت بزرگ علماء مراجع وغیرہ، ان کا وضو بھی بہت لمبا، نمازیں بہت لمبی، دعائیں بہت لمبی، عبادات کر رہے ہیں، بہت لمبی عبادات، دعائیں پڑھ رہے ہیں بہت زیادہ۔ تو اب وہ مرحوم کاشی اپنے مسجد کے صحن میں بیٹھے وضو کر رہے تھے، اتنے میں دیکھا کہ ایک نوجوان آیا، اس نے جلدی سے وضو کیا، اندر گیا، نماز پڑھی، باہر آ گیا، ابھی ان کا وضو ہی چل رہا تھا۔ انہوں نے دیکھا بھی اس کی تو ماشاءاللہ نماز بھی ختم ہو گئی، انہوں نے فوراً روک لیا۔ اچھا، کئی مرتبہ ایسے جوان جن کو ہم حقیر سمجھ رہے ہوتے ہیں، تو انہوں نے فوراً کہا کہ ادھر آؤ، اور وہ بیچارہ گھبرا گیا، انہوں نے کہا باغا کاشی نے روک لیا کہ کیا کر رہے تھے تم ابھی؟ کچھ نہیں۔ کیا مطلب کچھ نہیں؟ یہ بھی تم نے میرے سامنے وضو کیا تھا، تم مسجد میں گئے تھے، کیا کرنے گئے تھے؟ کچھ نہیں۔ کیا مطلب کچھ نہیں؟ تم نے بھی نماز نہیں پڑھی؟ کہ نہیں۔ کہ یہ جو تم اندر وضو کرنے کے بعد گئے تھے کیا کر رہے تھے؟ کہ میں خدا کو یہ بتانے گیا تھا میں باغی نہیں ہوا ہوں۔ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں۔ اس نوجوان نے مرحوم کاشی کو جواب دیا کہ میں خدا کو بتانے گیا تھا میں باغی نہیں ہوا ہوں، یہ کہا اور وہ چلا گیا۔ وہ جوان تو چلا گیا، مرحوم کاشی زارو قطار رونے لگے۔ اتنا روئے کہ جب شاگرد آ گئے، لوگ نمازی سب آ گئے کہ کیا بات ہے، بیمار ہیں، پریشان ہیں؟ بزرگ تھے کہ نہیں۔ شاگردوں نے کہا آپ درس بھی نہیں پڑھا رہے، آج آپ کی کیفیت بالکل منقلب ہو گئے تھے، بہت زیادہ رو رہے تھے۔ کہا کہ وہ نوجوان تو خدا کو بتا کے چلا گیا کہ وہ باغی نہیں ہوا ہے، ابھی بھی خدا ہی کا ہے۔ نہیں پہنچا سکا میں بھائی، وہ یہ کہہ رہا تھا میں نے نماز نہیں پڑھی ہے، یعنی نماز کا حق ادا نہیں کر سکا، بس خدا کو اتنا بتایا میں باغی نہیں ہوا ہوں، میں ریبل نہیں ہوں، باغی نہیں ہوں، ابھی بھی تیرا ہی ہوں۔ بس خدا کو اگر یہی پتا چل جائے کہ یہ میرا ہی ہے، وہ نوازتا رہے گا۔ بھائی ہم بھی عزاداری کا حق ادا نہیں کر سکتے، ہم امام حسین کو بتانے آئے ہیں ہم ابھی بھی آپ کے ہیں، باغی نہیں ہوئے۔ وجہ ہے جانے کی رام، توجہ ہے نہ جانے کی رام۔ کئی مرتبہ اگر ہمیں یہ احساس ہو جائے کہ ہماری نیتیں اتنی بلند ہوں، چاہے عمل جیسا بھی ہو، مجھے پتا ہے میری نماز ویسی نہیں ہے کہ جیسی ہونی چاہیے، مجھے پتا ہے میری عزاداری ویسی نہیں جیسی ہونی چاہیے، مجھے پتا ہے میرا روزہ ویسا نہیں جیسا ہونا چاہیے، مجھے پتا ہے میری یہ عبادات، یہ تمام عبادات ویسی نہیں ہے جیسی ہونی چاہیے، کم از کم میری نیت تو اتنی بلند ہو کہ میں خدا کی بارگاہ میں جب آؤں تو کہوں کہ پروردگارا بس اتنا بتانے آیا ہوں میں باغی نہیں ہوا ہوں، ابھی بھی تیرا ہوں۔ یہاں تک علماء نے لکھا ہے کہ کوئی مہینے گزر گئے، چند برس گزر گئے، کئی مرتبہ تنہائی میں آغا کاشی کو لوگ دیکھتے تھے تو بیٹھے رو رہے ہوتے تھے،
تو پوچھا کیا بات ہے؟ کہ اس جوان کی بات میرے ذہن سے نکلتی نہیں ہے، کہ وہ تو خدا کو بتا کے چلا گیا کہ وہ باغی نہیں ہوا، میں کس منہ سے بتاؤں کہ پروردگارہ میں ابھی بھی تیرا ہی ہوں، میں باغی نہیں ہوا۔ عزیزان گرامی، بعض اوقات جسے ہم حقیر سمجھ رہے ہوتے ہیں وہ ہمیں بہت بڑا سبق دے کے جاتا ہے، اسی لیے کسی کو حقیر نہ سمجھیں، وہ حقیر ہمیں خدا تک پہنچا دیتا ہے۔ عزیزان گرامی، جسے انسان بہت حقیر سمجھ رہا ہوتا ہے، میں ایک ہمارے بہت بزرگ استاد، میں بھی اتفاقاً کل پرسوں میں کسی نے ان کا کلپ بھیجا ہوا تھا، نجف اشرف گئے ہوئے ہیں زیارات پہ، تو ان کا ایک استاد عادل علوی وہ جملہ کہتے تھے ہمارے زمانے میں ہم لوگ جب نماز پڑھتے تھے نا فوراً مسجد سے باہر نکل جاتے تھے۔ تو سارے شاگردوں نے پوچھا ہم لوگوں نے کہ آغا کیوں؟ کہ اتنی بے توجہی سے نماز پڑھتے تھے بغیر توجہ کے کہ لگتا تھا کہ ایسا نہ ہو کہ یہ مسجد کی چھت ہی ہم پہ گر جائے، تو ہم باہر چلے جاتے تھے فوراً نماز پڑھتے۔ اور کہنے لگے آج کل کے طالب علموں کا یہ عالم ہے کہ وہ نماز شروع کرتے ہیں نا، نماز شروع میں 2-4 مہینے پڑھیں گے تو اس کے بعد فوراً نماز پڑھ کے آسمان پہ دیکھتے ہیں کوئی فرشتہ نہیں آیا، کوئی وحی نہیں آئی، کوئی مجھ پہ نیا قرآن نہیں آیا، یعنی وہ اپنے آپ کو اتنا جلدی اتنا بڑا سمجھنے لگتے ہیں۔ عزیزان گرامی، انسان کو عظمت و بڑا مقام بڑا سمجھنے سے نہیں ملتی، اپنے آپ کو حقیر سمجھنے سے انسان کو عظمت ملتی ہے۔ بھائی محمد و آل محمد سے افضل کوئی نہیں ہے، لیکن جب وہ بھی خدا کی بارگاہ میں آتے تھے، کہیں آپ پوری زندگی ایک مرتبہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ رسول اسلام نے یا ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے تکبر کیا ہو، تواضع سے پیش آتے تھے۔ عزیزان گرامی، جن سے افضل کوئی نہیں وہ تواضع سے پیش آ رہے ہیں، اور جن کا کچھ مقام نہیں ہے وہ اکڑ اکڑ کے پیش آ رہے ہیں۔ پتہ نہیں بات پہنچی ہے نہیں پہنچی ہے؟ عزیزان گرامی، اس لیے تکبر نہیں ہونا چاہیے، یہ انسان کی نیتیں خالص ہو، نیت جتنی بلند ہو، انسان کا عمل چاہے جتنا بھی پست ہو لیکن نیت خالص ہو، انسان کو کمال اپنی نیت کی وجہ سے ملتا۔ اور کئی مرتبہ ایک ہی عمل کے کرنے والے 2 افراد روز قیامت اپنا نامہ اعمال اٹھائیں گے، ایک کہے گا اتنا زیادہ ثواب، یہاں تک روایات میں کہ بعض لوگ اپنے نامہ اعمال فرشتوں سے کہیں گے تم نے غلط دے دیا، نامہ اعمال میرا نہیں ہے، وہ کہیں گے ہم سے اشتباہات نہیں ہوتے، ہم فرشتے ہیں، کوئی غلطی نہیں ہوئی ہے، کبھی اتنا نیکیاں تو میری تھی نہیں، کہا تمہاری نیتیں تو بڑی تھیں، لوگ ہیں یا نہیں؟ نیتیں بڑی تھیں، اللہ نے تمہاری نیتوں کا تمہیں اتنا ثواب دیا ہے۔ عزیزان گرامی، ایک ہی عمل کے 2 انجام دینے والوں کا ثواب الگ الگ ہوگا نیتوں کی وجہ سے، لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، ہر انسان کو اس کی نیت کے حساب سے ثواب ملے گا۔ عزیزان گرامی، نیتیں خالص ہوں، نیتیں بہت بلند ہوں تو کمال کے حصول کے اندر، کمال حاصل کرنے میں سب سے بڑا دخل انسان کی نیت کا، علم اپنی جگہ پہ لیکن نیت کا۔ کئی افراد یہاں پہ حدیث پیش کر دوں کہ العلم حجاب، علم خود حجاب ہے، اس کی تھوڑی تشریح پیش کروں یا؟ عزیزان گرامی، علم خود حجاب ہے، کئی مرتبہ جاننے کی وجہ سے انسان میں حیا بھی آتی ہے، شرم بھی آ جاتی ہے، ارے میں تو جانتا ہوں اس منہ سے اب جاؤں گا۔ عزیزان گرامی، جو نہیں جانتا نا، کئی مرتبہ جہالت خود نعمت ہے، جہالت بھی کئی مرتبہ نعمت ہوتی ہے، انسان نہیں جانتا گناہ کر دے تو اس کو عذاب نہیں ہے، جاننے والا گناہ کرے اسے عذاب ہے۔ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں؟ بعض مقامات پہ جہالت بھی نعمت ہے، اس لیے ہر جاہل کو بھی برا نہ سمجھیں کہ ہم یہ سمجھ ہوتے ہیں کہ کچھ نہیں جانتا، کچھ بھی نہیں ہے میرے سامنے۔ عزیزان گرامی، کئی مرتبہ وہ جاہل آپ سے آگے نکل جائے گا کیونکہ وہ نہیں جانتا، اور نہ جاننے کی وجہ سے وہ کتنی جگہوں پہ معاف ہو جائے گا، آپ کیونکہ جانتے ہیں کتنی جگہوں پہ پھنس جائیں گے۔ میں نے پریشان تو نہیں کر دیا یہ جملہ کہہ کے؟ پریشان نہ ہوئیے گا عزیزان گرامی، یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ علم نہ سیکھیں، روز قیامت یہی کہا جائے گا کہ علم حاصل کرو، اور جنہوں نے علم حاصل کیا ان سے کہا جائے گا عمل کیوں نہیں کیا، لیکن انسان کبھی کسی کو اپنے سے حقیر نہ سمجھے۔ میں ایک واقعہ اور پیش کرنا چاہتا ہوں، سننا چاہیں گے؟ یعنی بلند آواز سے محمد و آل محمد کی خوشنودی کے لیے صلوات پڑھی جائے۔ عزیزان گرامی، اب یہ انسان حقیر نہ سمجھے کسی کو، اور بعض اوقات ہم جو حقیر سمجھتے ہیں اس کی وجہ سے ہم بہت سے چیزوں سے محروم ہو جاتے ہیں، کسی بھی وجہ سے حقیر سمجھیں۔ بہت بزرگ ایک عالم دین شیخ عباس قمی نے واقعہ لکھا، ان کی بے انتہا کتابیں، شیخ عباس قمی کی زندگی میں 32 کتابیں ان کی چھپ گئیں، بہت ان کا مقام تھا۔ ایک واقعہ انہوں نے لکھا کہ ایک آدمی سے پوچھا کیا بات ہے اب اتنا کھانا کھا رہے ہیں، بہت دیر سے میں دیکھ رہا ہوں آپ کا پیٹ نہیں بھر رہا؟ کہ نہیں میرا پیٹ نہیں بھر رہا۔ کہ کیوں؟ کہ میں ایک جنگل میں کھانا کھا رہا تھا تو وہاں آ کے ایک
नजीस العین ایک کتا وہاں آ کے بیٹھ گیا اور مجھے دیکھتا رہا, تڑپتا رہا کہ میں اسے شاید کچھ دے دوں. کہا میں نے سارا کھانا کھا لیا. جب میں اٹھ کے جانے لگا تو ایک مرتبہ اس کتے نے آسمان کی طرف منہ اٹھایا اور اس میں کچھ ہو رہا ہے اپنی زبان کے اندر. میں چلا گیا, لیکن اس دن سے لے کے آج تک میرا پھر پیٹ نہیں بھرا. مجھے لگتا ہے اس کتے نے بد دعا دی. بعض اوقات جانے کے رامی کسی جانور کی انسان کو بد دعا لگ جاتی ہے اور بعض کا دعا بھی لگ جاتی ہے. آپ کو میں نے پریشان نہیں کرنا چاہ رہا ہوں, یہ خاموشی جو ہے مجھے بتا رہی کہ جیسے آپ پریشان ہو رہے ہیں. یہ ذرا ایک میں پازیٹو بات بھی پیش کر دوں, مثبت بات بھی. ایک اور نجف اشرف کے اندر طالب علم پڑھنے کے لیے گئے ہوئے تھے, مجھے نہیں معلوم کس ملک سے تھے. علماء نے ان کے نام کے بغیر واقعہ لکھا. تو نجف سے باہر کوفے میں رہتے تھے اور پڑھنے کے لیے آتے تھے نجف اشرف. قحط پڑا ہوا تھا, قحط سمجھتے ہیں نا, ڈراؤٹ, بارش نہیں ہو رہی. جانور اس دوران آپ کو پتا قحط سے مرنے لگتے ہیں. تو دیکھا کہ ایک جانور ہے, کیا ہے, اور اس کے علت کے ساتھ ممبر سے بھی الفاظ مناسب نہیں, لیکن اب کیا پیش کروں. تو دیکھا کہ وہ سارے اس کا راستہ روک کے کھڑے ہو گئے کہ بھوکے ہیں, مر رہے ہیں بھوکے. اس نے کہا بھی میرے پاس بھی کچھ نہیں ہے کہ میں روٹی کا ٹکڑا دے دوں, کیا کروں. کہ جب اس جانور نے راستہ روکا تو ایک مرتبہ وہ طالب علم کہتا ہے میرا دل ٹوٹ گیا. کتاب ہاتھ میں تھی, پڑھنے جا رہا تھا. کا فوراً دکان پہ گیا, کتاب بیچی. بیچنے کے بعد کہا کہ اگر کچھ کھانے کو ہو, پینے کو ہو, کا دودھ ہے, کا دودھ دے دو. جا کے اس جانوروں کو اس نے وہ دودھ پلا دیا. کچھ دیر کھڑا دیکھتا رہا, وہ سب کے سب دودھ پی رہے. جیسے ہی جانے لگا تو ایک مرتبہ وہ فوراً کچھ راستے میں آئے, اس نے آسمان کی طرف منہ اٹھایا اور ایک مرتبہ کچھ کہا. بھائی میں گھر جانے لگا, پھر سوچا گھر جا کے کیا کروں گا, درس میں چلتا ہوں. درس میں جا کے کیا کروں گا, کتاب بھی نہیں, پڑھوں گا کیسے. پھر سوچا نہیں چلو درس میں چلتا ہوں. جب درس میں آیا, استاد کے درس کو سننا شروع کیا تو محسوس کرتا ہوں کہ جو کچھ یہ بیان کر رہے ہیں مجھے سب یاد ہے. استاد جو کچھ بیان کر رہے ہیں مجھے سب کچھ یاد ہے. کہا میں بہت دیر تک سوچتا رہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے, یہ تو آج نیا درس ہے, میں تو پڑھ کے بھی نہیں آیا تھا. تو کہا جیسے درس ختم ہوا میں نے اپنے وہ جو ہم مباحثی تھا جس کے ساتھ ڈسکشن ہوتا تھا, دوسرا طالب علم, اس سے پوچھا کل لگتا ہے مجھے کتاب حفظ ہو گئی. توجہ ہو, اپنے دوست سے کہا مجھے لگتا ہے کتاب حفظ ہو گئی ہے. کہا کل تک تمہیں دیکھ کے پڑھنی نہیں آ رہی تھی, آج تمہیں حفظ بھی ہو گئی ہے. ایک رات میں تم پہ وہی آ گئی ہے, کہنے خدا گواہ ہے مجھے لگتا ہے جیسے کہ مجھے کتاب ایک سناؤ. تو بیچ میں سے سما کھولا, سننا شروع کیا, 2-4 سمے سنا دی. کہ یہ کیسے تمہیں کتاب حفظ ہو گئی. کہا کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا, میں تو پڑھ کے بھی نہیں آیا تھا, مجھے کتاب کیسے حفظ ہو گئی ہے. کہا استاد کے پاس چلتے ہیں. کہا اس آدمی کو کل تک اس آپ کے شاگرد کو کتاب بھی صحیح طرح سے دیکھ کے پڑھ نہیں پا رہا تھا, عبارت کی اس کی اچھی نہیں تھی, اور آج اسے پوری کتاب حفظ ہے. کہا تم نے کسی مظلوم پہ احسان تو نہیں کیا. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں, کسی مظلوم پہ احسان تو نہیں کیا. کبھی ہاں کچھ جانور سے کتے تھے, میں ان کو دودھ پلا کے آیا ہوں. کہا کچھ کہاں وہ راستہ روک کے ایک مرتبہ آسمان کی طرف منہ اٹھا کے کچھ کہہ رہی تھی. تو کہا کہ اس نے تمہیں دعا دی ہے اللہ نے, کیونکہ وہ مظلوم تھی, بھوکی تھی, تو اس کی دعا تمہارے حق میں قبول کر لی. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہے. ایسے جانے کی رامی جانوروں تک کی دعا پر دعا کا اثر ہوتا ہے, تو خبردار کبھی ماں باپ کی کوئی آدمی بددعا نہ لے, صرف دعا لے. جب جانوروں کی دعا بددعا کا اثر ہوتا ہے تو کیسے ممکن ہے کہ والدین کی اور ہمارے بزرگوں کی دعاؤں کا اثر نہ ہو. اس لیے کبھی انکار نہ کیجیے. مجھے لگتا ہے بچوں کو بات سمجھ میں آئی ہے. کہ پروردگار سلامت رکھے ان ماں باپ کو کہ جو ان بچوں کی تربیت کر رہے ہیں, کہ ان کو نام امیر المؤمنین لینا سکھا رہے ہیں. اذان گرامی, یہ زندگیاں ہماری ساری کے سارے وقت ہیں, اگر ہمیں 40 سمجھ میں آ جائے تو ہم ایک تکامل کے لیے, کمال کے لیے پیدا کیے گئے ہیں. ہم خلق کیے گئے ہیں کہ ہمیں کمال حاصل کریں. میں 5 منٹ زیادہ سے زیادہ آپ کو زحمت اور دوں گا, اس بعد مسائل پہ آ جاؤں گا. اب چلیں گے 5 منٹ اور. اذان گرامی, یہ انسان کمال حاصل کرنے کے لیے پیدا ہوا. زندگیاں کمال کے لیے, اور انسان اگر نیت خالص ہو تو اس کمال کے راستے پہ بہت تیزی سے آگے بڑھتا, اور اگر نیت خالص نہ ہو تو انسان اس کمال کے راستے پہ رک جاتا. یہ کمال کیسے حاصل ہوتا ہے, میں ایک واقعہ یہاں پہ اور پیش کرنا چاہتا ہوں اگر سننا چاہیں. اذان گرامی, بعض اوقات ہماری نیتیں کیسی ہیں, ان نیتوں کو اگر انسان خالص کر لے. بہت ایک بزرگ عالم دین, ان کا سوشل میڈیا پہ ایک واقعہ چل رہا تھا کہ ایران میں سفر کر رہے تھے تو ظہر کا وقت ہو گیا. آپ کو پتا گرمیوں میں بہت سخت گرمی ہوتی ہے ایران میں. موٹر وے پہ سفر کر رہے تھے, ڈرائیور گاڑی چلا رہا تھا. انہوں نے محسوس کیا کہ کوئی آدمی جو موٹر وے کے ساتھ ساتھ زمینیں ہیں ان میں ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے اول وقت.
انہوں نے کہا ڈرائیور سے گاڑی روکو، مجھے اس سے بات کرنا، کہا نہیں موٹر وے میں نہیں روک سکتا، کہا نہیں روکو، جیسے بھی گاڑی روکو، گاڑی رکوائی، بڑی مصیبت سے نیچے اترے، پوچھا اس کی نماز ختم ہوئی، کہا کیا بات ہے کہ تم اول وقت نماز کیوں پڑھ رہے ہو؟ کہا میں نے اول وقت نماز پڑھنا اپنی بکریوں اور اپنی بھیڑوں سے سیکھا، میں بکریاں چلاتا ہوں۔ کہا بکریوں سے بھیڑوں سے کیسے تم نے سیکھا؟ کہا میں جب شام کا وقت ہوتا ہے نا تو بس ایک سیٹی بجاتا ہوں، ساری بکریاں آ جاتی ہیں، نہیں ہے، کہ میری ایک آواز پہ میری ساری بکریاں آ جاتی ہیں، کبھی کوئی بکری یہ نہیں کہتی آج تو میں نے صحیح طرح سے گھاس ہی نہیں چری، کوئی مجھ سے لڑتی نہیں کہ آج تو میں نے پانی نہیں پیا تھا، آج تو دھوپ بہت زیادہ تھی، کوئی نہیں، میرے نہ بھیڑ بکریوں میں سے کوئی میرے ساتھ کبھی لڑتا نہیں ہے، ان سب کو پتا میں مالک ہوں، ایک آواز پہ آتی۔ اگر یہ جانور ہوتے ہوئے میری ایک آواز پہ آ جاتے ہیں تو میں تو پھر انسان ہوں جب حیا علی الصلاح کی آواز آ رہی ہے، تو کیسے ممکن ہے کہ اللہ کی طرف سے آواز آئے اور میں نہ ہوں؟ میں نے اپنے جانوروں سے لبیک کہنا سیکھا۔ اذان گرامی بعض کا انسان جانور سے بھی سیکھ سکتا ہے اگر سیکھنا چاہے، کسی کو انسان حقیر نہ سمجھے تاکہ انسانوں سے کچھ سیکھ سکے، یہاں تک کہ خود حکیم لقمان، نام سنو کا سورہ لقمان جن کے نام پہ، انہیں حکیم لقمان کہا جاتا ہے۔ حکیم یعنی وائز، عقل مند، ذہین۔ ان سے کسی نے پوچھا، شیخ سعدی شیرازی نے اپنے فارسی کلام میں کہا، امیر المومنین نے کہا کہ انہوں نے 1000 وصیتیں کی تھی اپنے بیٹے کو، اللہ کو کچھ وصیتیں اتنی پسند آئیں کہ ان کے نام پہ قرآن میں سورہ بھی رکھا، سورہ لقمان، اور اس میں بہت سی وصیتیں وہاں پہ اللہ نے قرآن میں دی، وحی کی شکل میں نازل۔ تو انہوں نے ایک جملہ کہا، ان سے کسی نے سوال کیا کہ اے حکیم لقمان، آپ اتنے عقل مند آدمی ہیں، یہ آپ نے ادب کہاں سے سیکھا؟ ادب اچھی آموختی، فارسی کا شعر ہے، سعدی شیرازی نے کہ از بی ادبا، میں نے بے ادب لوگوں سے ادب سیکھا۔ اسی پہ تمام کروں گا کہ میں نے بے ادب لوگوں سے ادب سیکھا۔ کب بے ادب لوگوں سے کیسے ادب سیکھ لیا؟ جن میں ادب ہی نہیں تھا تو آپ نے ان سے کیسے ادب سیکھا؟ کہ انہی سے تو ادب سیکھا۔ جو وہ کام کرتے تھے مجھے محسوس ہوتا تھا کہ یہ مجھے برا لگ رہا ہے، اگر میں یہ کام کروں گا تو دوسروں کو بھی برا لگے گا، تو میں نے بے ادب لوگوں سے ادب سیکھا۔ عزیزان گرامی، انسان چاہے تو ایسے بھی افراد سے سیکھ سکتا ہے جو سکھانے کی صلاحیت بھی نہیں رکھتے۔ یہ ہم میں صلاحیت ہونی چاہیے، ہمارا ظرف اتنا پاک ہونا چاہیے کہ ہم میں وہ صلاحیت ہو۔ انسان کمال تب حاصل کرتا ہے جب انسان میں خود صلاحیت ہو، اور صلاحیت سب میں ہے۔